ناظرین، کسان کی بات میں ڈاکٹر محمد اظہر نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کنوں اور دیگر ترشاوا پھلوں کو کون سی کھادیں ڈالنی ہیں اور کھادیں کتنی مقدار میں ڈالنی ہیں، کس وقت ڈالنی ہیں اور کیسے ڈالنی ہیں، کھاد ڈالنے کا طریقہ کیا ہوگا، کون کون سی کھادیں اکٹھی ڈالی جا سکتی ہیں اور کون سی کھادیں اکٹھی نہیں ڈالی جا سکتی، عناصر صغیرہ کو زمین میں ڈالنا چاہیے یا ان کا فولیئر سپرے کرنا چاہیے، کون سا طریقہ بہتر ہے۔ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگیں تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، دیگر فصلوں کی طرح کنوں کو بھی کھادوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور کھاد ڈالے بغیر ہم کسی بھی صورت میں اچھی پیداوار کی توقع نہیں کر سکتے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ کم مقدار میں کھاد استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک اندازے کے مطابق 95% زمیندار ریکمینڈڈ جو خوراک ہوتی ہے، جو کھاد ہوتی ہے، اس مقدار سے کم کھاد ڈالتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق اگر ہم باغ سے سالانہ بنیادوں پر 250 سے 30 من پھل جو ہے اگر ہم کھیت سے نکالتے ہیں، 1 ایکڑ سے ہارویسٹ کرتے ہیں، تو یہ پھل اپنے ساتھ 90 کلو گرام نائٹروجن، 20 کلو گرام فاسفورس اور 117 کلو گرام پوٹاش جو ہے وہ ساتھ لے کر جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ترشاوا پھل جو ہے ان کے اندر جو ہے غذائیت ہوتی ہے، اس کے اندر منرلز ہوتے ہیں، فاسفورس، پوٹاشیم، کیلشیم، ان چیزوں کا سورس ہے۔ تو یہ والی جو کیلشیم، پوٹاشیم، نائٹروجن، یہ والی جو چیزیں ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ پودے زمین سے لیتے ہیں اور اسی کو جو ہے پھر پھل کے اندر سٹور کرتے ہیں، اور پھر وہ ہماری غذا کے طور پہ کام آتا ہے۔ تو جب بھی ہر سال پودوں سے پھل توڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ خوراک جو ہے مقدار میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے وہ ہم کھیت سے نکال رہے ہیں، اس کو واپس کھیت میں ڈالنا ضروری ہے۔ اس کا جو ہے طریقہ یہی ہے کہ ہم یہ ان آرگینک کھادیں جو ہے جیسے یوریا ہے، ڈی اے پی ہے، سلفیٹ آف پوٹاش ہے، ٹی ایس پی ہے، دیگر کھادیں جو ہیں، بوران ہے، زنک ہے، یہ والی کھادیں جو ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ تو یہ جتنا پھل ہم ہر سال ہارویسٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ غذائی اجزاء لے کے جاتا ہے، ان کو واپس زمین میں لوٹانا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو دیگر پودوں کی طرح کنوں کو بھی جو ہے نائٹروجن، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، سلفر، یہ ساری چیزیں جو ہے درکار ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے عناصر صغیرہ میں سے جو ہے کاپر، زنک، بوران، یہ والی چیزیں جو ہے وہ لازمی طور پہ استعمال کرنی چاہیے۔ جب ہم متناسب اور مناسب مقدار میں کھاد نہیں ڈالتے تو پودے پر جو ہے اس کے بے شمار اثرات آتے ہیں۔ سب سے اہم جو پودے پر جو اثر ہوتا ہے، پیداوار کم ہو جاتی ہے، پھل بننا جو ہے جس کو فروٹ سیٹنگ کہتے ہیں وہ کم ہو جاتا ہے، فروٹ ڈراپ جو ہے یعنی پھل کا کیرا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جو ہے پھل کی سطح جو ہے وہ کھردری ہو جاتی ہے، پھل کی جو پیل ہے، جو اس کی چھال ہے وہ موٹی ہو جاتی ہے، اسی طرح پھل کے اندر جو ہے وہ مٹھاس کم ہو جاتی ہے، جوس پرسنٹیج جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اسی طرح پھل کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے، پھل کھٹا ہوتا ہے، اور بعض اوقات پھل کے اندر جوس کم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب پودوں کو غذائی اجزاء کی کمی ہوتی ہے تو پودوں کے پتے جو ہیں وہ بھی زیادہ گرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اگر ہم پوری مقدار میں کھاد نہیں ڈالیں گے تو پودے کمزور ہوتے جاتے ہیں، اور وہ پھر الٹرنیٹ بیئرنگ کی طرف یعنی 1 سال پھل لیتے ہیں، 1 سال پھل نہیں لیتے۔ تو یہ وہ تمام اثرات ہیں جو ہم نوٹ کرتے ہیں جب پودے غذائی کمی کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ اس شکل میں اپنا ریسپانس دیتے ہیں۔ جب پودوں کو نائٹروجن کی کمی ہوتی ہے تو پودے کے پتوں کا رنگ جو ہے وہ پیلا ہو جاتا ہے، پتوں کے اندر سبز مادہ جو ہے اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے، فوٹوسنتھیسس یا ضیائی تالیف کا جو عمل ہے وہ کم ہو جاتا ہے، پودا کم مقدار میں اپنی خوراک تیار کرتا ہے، اور الٹیمیٹلی جو ہے پودے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دیگر جیسے پوٹاشیم ہے، یہ ایک ایسا جو ہے ایلیمنٹ ہے جو بہت ضروری ہے، خاص طور پر اس کا سٹریس کے اندر بہت زیادہ اس کے رول ہوتے ہیں۔ جب پودے پہ جو ہے گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، یا پانی کی کمی ہوتی ہے، کسی طرح کا بھی کوئی مسئلہ آتا ہے پودے کو، تو اس میں پوٹاشیم کا رول بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایسا ایلیمنٹ ہے جو پودے کو سٹریس سے بچاتا ہے۔ اسی طرح فاسفورس جو ہے وہ پودوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ جب پودوں کو فاسفورس کی کمی ہوتی ہے تو پودے کا جو پھل ہے، پھل کی جو اس کی سطح ہے وہ کھردری بھی ہو جاتی ہے، اور پھل کا چھلکا جو ہے وہ کافی موٹا ہو جاتا ہے، پھل کا سائز جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ پوٹاشیم کی کمی ہو تو اس میں
پھل کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے اور پودے کی سٹریسز کو برداشت کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میگنیشیم جو ہے اس کی بھی ڈیفیشنسی جو ہے سے پتوں کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے اور پودے جو ہے وہ صحیح طور پر جو ہے فوٹوسنتھیسس کا عمل سر انجام نہیں دے سکتے اور الٹیمیٹلی اس کی پیداوار جو ہے کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زنک ہے، بوران ہے، کاپر ہے، ان سب کے اپنے اپنے اثرات ہیں اور ان کی کمی کی وجہ سے پودے پر اثر پڑتا ہے اور اوورآل پودا جو ہے وہ کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے، پھل زیادہ گراتا ہے۔ تو اس طرح کے کافی سارے مسائل جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو جب بھی کسی باغ کا نیوٹریشنل پلان جو ہے وہ تیار کرنا ہوتا ہے تو ہم سائل کا انالیسس کروا لیں، اور سائل کا انالیسس کرواتے ہوئے جو سیمپل لینا ہے سائل کا سیمپل، وہ پودے کی جو سمجھ لیں جہاں تک پودے کے پتوں کا پھیلاؤ ہے نا اس کو ڈرپ لائن کہتے ہیں، تو اس جگہ سے جو ہے وہ سیمپل لینا چاہیے۔ یہ تصویر میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، 2 لائنوں کے بالکل درمیان والی جگہ پہ جہاں پر جو ہے اکثر جڑی بوٹیاں وغیرہ اگی ہوئی ہوتی ہیں یا خالی جگہ ہوتی ہے، اس جگہ سے سیمپل نہیں لینا چاہیے بلکہ پودے کے نسبتاً قریب سے سیمپل لینا چاہیے۔ جہاں تک پودے کے پتوں کا پھیلاؤ ہے تو اس کو ڈرپ لائن کہتے ہیں، اور اس کے نیچے جیسے یہ نشان سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان جگہوں سے سیمپل لینا چاہیے۔ تو کھیت کے اندر 3 یا 4 مختلف جگہوں سے سیمپل لیں، اس کو مکس کر کے پھر آپ اپنا ریپریزنٹیٹیو سیمپل تیار کریں اور اس کو جو ہے لیبارٹری میں، ہر ضلع میں لیبارٹری موجود ہے، وہاں سے چیک کروا لیں۔ ساتھ پودے کے جو پتے ہیں ان کا بھی انالیسس کروایا جا سکتا ہے، کچھ لیبز جو ہیں یہ والی سروس بھی پرووائڈ کرتی ہیں۔ بس تو جب ہمارے پاس سائل انالیسس بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ زمین کا تجزیہ آ جاتا ہے، پھر پتے کے اندر جو ہے وہ کتنے اجزاء موجود ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غذائی اجزاء زمین میں تو موجود ہوتے ہیں لیکن وہ اس حالت میں نہیں ہوتے کہ پودے اسے جذب کر سکیں، تو اس لیے پودے کے پتوں کا جو ہے وہ بھی تجزیہ کروانا ضروری ہوتا ہے۔ پودے کے پتے جو ہیں وہ بھی غذائی کمی کی علامات جو ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں، جیسے پہلے ہم نے عرض کیا، آپ کو دکھائی ہیں تصویریں، تو اس سے بھی جو ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان پودوں کو جو ہے وہ کن کن غذائی اجزاء کی کمی ہے تاکہ ان کی دستیابی کو بڑھانے کے لیے اس کھاد کا اضافہ کر دیا جائے۔ تو ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی باغ کا غذائی پلان یا کھادوں کا جو ہے وہ شیڈیول جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے۔ کنوں کا بڑا باغ جن پودوں کی عمر تقریباً کوئی 9-10 سال یا اس سے زیادہ ہوتی ہے، تو ان کو جو ہے ہم نائٹروجن جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 1000 گرام نائٹروجن جو ہے وہ فی پودا ڈالنی چاہیے۔ اسی طرح پوٹاش جو ہے وہ 500 گرام ڈالنی چاہیے اور فاسفورس جو ہے وہ بھی 500 گرام ڈالنی چاہیے۔ لیکن ان 1000 گرام نائٹروجن ڈالنے کے لیے جو ہم کھاد کا سورس استعمال کریں گے، یعنی اگر ہم یوریا ڈالتے ہیں تو یہ 1000 گرام نائٹروجن ڈالنے کے لیے ہمیں تقریباً جو ہے وہ 2 کلو گرام یا 2.25 کلو گرام جو ہے وہ یوریا درکار ہوگی۔ اسی طرح اگر فاسفورس ڈالنے کے لیے اگر ہم 500 گرام فی پودا ڈالنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں ڈی اے پی کی جو ہے وہ تقریباً 1 کلو گرام کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح اگر پوٹاش والی کھاد ہم جو ہے وہ 500 گرام فی پودا ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کے سورس کے طور پہ ہم سلفیٹ آف پوٹاش جو ہے وہ استعمال کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم 1 کلو گرام جو ہے وہ سلفیٹ آف پوٹاش فی پودا ڈالیں گے، کیونکہ اس میں 50% جو ہے وہ پوٹاش موجود ہوتی ہے، تو 1 کلو گرام ڈالیں گے تو ہمیں 500 گرام جو ہے وہ پوٹاش اصل پوٹاش جو ہے وہ ملے گی۔ پودوں کی عمر کم ہوتی ہے تو پھر ان کی مقدار جو ہے کھاد کی مقدار اس میں بھی کمی کر لی جاتی ہے۔ یہ سکرین پر جو ہے ایک ٹیبل آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ غذائی اجزاء کتنی مقدار میں ڈالنے چاہیے فی پودا وہ دکھائے گئے ہیں۔ وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پودوں کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہے، 3 سال ہے، 5 سال ہے، تو اس حساب سے جو ہے آپ کھاد جو ہے وہ کم کر لیں گے۔ بات کرتے ہیں کہ کھاد کب ڈالنی چاہیے۔ جو نائٹروجن والی کھاد ہے یہ سال میں 3 دفعہ ڈالنی چاہیے، یعنی فی پودا اگر ہم نے ٹوٹل 2 کلو گرام ڈالنی ہے تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، یعنی 700 گرام جو ہے وہ 3 دفعہ کر کے ڈالیں۔ پہلی ڈوز جو ہے وہ ہم پھول آنے سے پہلے، یعنی تقریباً فروری کے آخری دنوں میں 15 فروری سے 30 فروری کے درمیان ڈالیں گے کنوں کو، اگر موسمی وغیرہ ہے تو اس کو تھوڑا پہلے ڈال دیں گے۔ اسی طرح جو ہے دوسری خوراک نائٹروجن والی کھاد کی وہ ہم اپریل کے شروع میں ڈالنی ہے۔ امید ہے آپ لوگ ڈال چکے ہوں گے، اگر ابھی تک کسی دوست نے نہیں ڈالی تو اسے چاہیے کہ وہ اب ڈال لے، جتنا جلدی ممکن ہو اب دوسری ڈوز ڈال دیں۔ اور تیسری ڈوز جو ہے نائٹروجن کی وہ آپ اگست میں ڈالیں اور کوشش کریں کہ 15 اگست سے پہلے ڈال لیں۔ اگر آپ تیسری ڈوز کو نائٹروجن کی تیسری ڈوز کو لیٹ کریں گے، اسے ستمبر یا اکتوبر تک ڈالتے رہیں گے، تو پھر یاد رکھیں کہ اگلے سال جو ہے آپ کے پودوں پر پھولوں کی مقدار جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور اگر پھول کم ہوں گے تو اس کا مطلب ہے پھل بھی کم ہوگا۔
فاسفورس اور پوٹاش والی کھاد سال میں ایک دفعہ ڈالی جاتی ہے اور اسے ہمیشہ پھول نکلنے سے پہلے ڈالیں، یعنی 15 فروری کے قریب یا فروری کے شروع میں ڈال دیں۔ جیسے ہی آپ پھل وغیرہ توڑ لیتے ہیں پچھلے سال کا اور باغ کی کٹائی وغیرہ کر لیتے ہیں، شاخ تراشی کر لیتے ہیں، تو جڑی بوٹیاں وغیرہ بھی ختم کریں اور ساتھ جو ہے کھادیں ڈالیں، یعنی پھول آنے سے پہلے کھاد ڈالنی ہے۔ کھاد ڈالتے ہوئے ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ بڑے پودوں کو کھاد ڈالتے ہوئے مڈ کے قریب تقریباً کوئی 1.5 سے 2 فٹ کا جو ایریا ہے پودے کے تنے کے ارد گرد چاروں سائیڈوں پہ دائرے کی شکل میں، وہاں پر کھاد نہ ڈالیں۔ 1.5 فٹ 2 فٹ جگہ چھوڑ کے باہر پودے کے گھیرے میں کھاد ڈالیں۔ وہاں پر جو ہے غذائی اجزاء کو جذب کرنے والی چھوٹی جڑیں موجود ہوتی ہیں، تنے کے قریب جو ہے موٹے سائز کی بڑی جڑیں موجود ہوتی ہیں جو پودے کو ہولڈ کر کے رکھتی ہیں، اسے سہارا دیتی ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے غذائی اجزاء جذب کرنے والی جڑیں نہیں ہوتی۔ غذائی اجزاء جذب کرنے والی جڑیں وہ سائیڈوں پہ تھوڑا باہر ہوتی ہیں، تو کم از کم اگر آپ کے بڑے پودے ہیں جن کی عمر 10 سال سے زیادہ ہے تو تقریباً 1.5 فٹ سے 2 فٹ جگہ جو ہے وہ آپ مین سٹیم کے قریب چاروں سائیڈوں پہ دائرے میں وہ چھوڑ دیں گے اور باہر کھاد ڈالیں گے، جیسے ایک تصویر میں جو ہے سکرین پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش کے علاوہ عناصر صغیرہ جیسا کہ زنک، بوران اور کاپر، یہ 3 کم از کم جو ہے یہ لازمی باغ میں استعمال کرنے چاہیے۔ ان کو 2 طریقوں سے ڈالا جا سکتا ہے، یا تو آپ جو ہے ان کو بذریعہ زمین اپلائی کر سکتے ہیں، یا پھر جو ہے ان کے فولیئر سپرے کیے جا سکتے ہیں۔ تو جہاں تک زمین میں ڈالنے کا تعلق ہے، کیونکہ ہماری زمینوں کی پی ایچ جو ہے وہ زیادہ ہے، اور ان میں سے زنک سلفیٹ، بوران اور کاپر سلفیٹ یہ اگر آپ زمین میں ڈالیں گے تو یہ زمین میں فکس ہو جاتے ہیں اور ایسی شکل میں ان کے جو ہے نا کمپاؤنڈز بن جاتے ہیں جو سالوبل فارم میں نہیں ہوتے اور پودے ان کو جذب نہیں کر سکتے یا بہت ہی کم مقدار میں جذب کر سکتے ہیں۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ فولیئر سپرے جو ہے عناصر صغیرہ کے فولیئر سپرے جو ہے وہ زیادہ مناسب ہیں۔ تو آپ سال میں کم از کم 2 سے 3 سپرے کر سکتے ہیں۔ زنک کے لیے جو ہے 33% والی زنک سلفیٹ جو ہے وہ 250 گرام لے لیں۔ بوران جو ہے یہ بوریکس کی شکل میں مل جاتی ہے تو 200 گرام جو ہے وہ بوریکس لے لیں، اور کاپر جو ہے اس کے لیے کاپر سلفیٹ استعمال کیا جا سکتا ہے، اچھی کوالٹی کا نیلت ہوتا جو ہے وہ لے لیں، اور یہ تقریباً 1.5 سے 200 گرام جو ہے کاپر سلفیٹ لیں، اور ان تینوں چیزوں کو یعنی زنک سلفیٹ کو، بوریکس کو اور کاپر سلفیٹ کو یہ 200 سے 250 گرام کی مقدار تینوں کی لے کر اسے 100 لیٹر پانی میں حل کریں اور باغ میں صبح کے وقت سپرے کریں۔ کوشش کرنی ہے کہ یہ سپرے جو ہے وہ موسم زیادہ گرم ہونے سے پہلے یعنی 9-10 بجے سے پہلے جو ہے یہ سپرے مکمل کر لینا چاہیے، یا پھر شام کو جو ہے نا 4-5 بجے کے بعد سپرے کریں، یعنی ٹھنڈے ٹائم پہ سپرے کریں۔ پودے کے پتے جو ہے کوئی 2-4-5 منٹ وہ تر رہیں گے تو پودا کسی حد تک جو ہے ان غذائی اجزاء کو جذب کر سکے گا۔ اگر آپ یہ سپرے جو ہے دوپہر کے وقت شروع کر دیں گے 11-12 بجے 1 بجے سخت دھوپ میں اگر یہ والا سپرے کریں گے تو جیسے ہی آپ سپرے کریں گے ساتھ ہی جو ہے گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے، درجہ حرارت ہائی ہونے کی وجہ سے وہ فوراً پتے خشک ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ غذائی اجزاء جذب نہیں ہوں گے، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان غذائی اجزاء کے سٹریس کی وجہ سے ان سے جو ہے نا پودوں کے پتوں کے اوپر جو ہے وہ نشانات بھی بن سکتے ہیں، پتے جل بھی سکتے ہیں۔ تو اس سے اوائڈ کرنے کے لیے ایک تو مقدار جو ہے جتنی بتائی گئی ہے وہی رکھنی ہے، اور سپرے صبح یا شام کے وقت کرنا ہے تاکہ ہم اس سے پورا فائدہ لے سکیں۔ اس کے علاوہ باغات میں سلفر جو ہے یہ بھی عناصر کبیرہ میں آ جاتا ہے، اور یہ غذائی جزو کے طور پہ بھی کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پودے کی جڑوں کی بیماریوں، جو پھپھوندی والی بیماریاں ہیں، جڑوں سے حملہ آور ہوتی ہیں، فائٹافتھرا اور دیگر چیزیں، تو ان سے بھی بچنے کے لیے اگر سال میں ہم ایک دفعہ 5 سے 6 کلو گرام فاسفورس فی ایکڑ ڈال دیں تو پودوں کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے اور اس کی جڑوں کی بیماریاں جو ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سلفر اور نائٹروجن ان کا آپس میں یعنی یہ اگر ان دونوں کو ان کی اویلیبلٹی ہو تو ایک دوسرے کو یہ سپورٹ کرتی ہیں اور دونوں کا اثر جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کھادیں ڈالتے ہوئے کوشش کریں کہ اگر زنک والی آپ نے کھاد ڈالنی ہے تو زنک زمین میں ڈالنی ہے۔ اگر زمین میں زنک سلفیٹ ڈالنی ہو تو فاسفورس یعنی ڈی اے پی والی کھاد، ٹی ایس پی یا فاسفورس والی کوئی بھی کھاد اور زنک سلفیٹ یہ آپس میں اکٹھے نہ ڈالیں، کیونکہ پھر دونوں کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ نائٹروجن والی کھادیں اور سلفر والی کھادیں اگر یہ اکٹھی ڈالی جائیں تو یہ ایک دوسرے کے اثر کو بڑھاتی ہیں، جبکہ جب آپ زنک کو
اور ڈی اے پی کو یا فاسفورس والی کسی کھاد کو اکٹھا زمین میں ڈالتے ہیں تو دونوں کا اثر کم ہو جاتا ہے. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ زنک سلفیٹ اور ڈی اے پی یا کوئی فاسفورس والی کھاد اگر آپ ایک ہی دفعہ جو ہے زمین میں ڈالیں گے تو 2+2 ان کا اثر 3 ہو جائے گا، جبکہ سلفر اور نائٹروجن والی کھاد اگر آپ اکٹھی ڈالتے ہیں تو ان کا اثر 2+2 5 کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بات میں نے سمجھنے کے لیے آپ کو ایک مثال دی ہے. اسی طرح کاپر سلفیٹ اور پوٹاشیم اور کاپر سلفیٹ اور فاسفورس والی کھادیں، ان کا بھی اثر جو ہے ایک دوسرے کے اثر کو یہ کم کرتی ہیں. تو یہ کھادیں ڈالتے ہوئے تھوڑا بہت جو ہے حساب کتاب رکھا جائے تو سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش والی کھادیں اور سلفر یہ زمین کے اندر ڈالیں، اور باقی جو غذائی اجزاء ہیں، عناصر صغیرہ ہیں جیسا کہ زنک، بوران اور کاپر ہے، جیسا ہم نے پہلے عرض کیا، ان کے آپ سال میں 2 سے 3 دفعہ جو ہے فولیئر سپرے کر دیں. تو یہ اسی سے جو ہے ایک تو کیمیکل بچ جائے گا اور دوسرا ہم جو رزلٹ لینا چاہتے ہیں رزلٹ جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا. امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی، تو انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.